تکبیرہ تحریمہ کا بیان۔ تکبیرہ تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا عمل، جب قبلے کی طرف صحیح طرح کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، تو اب پہلا عمل ہے تکبیرہ تحریمہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں اس کے لیے جائز تھیں اب وہ حرام ہو گئی ہیں۔ کلام کرنا، کھانا پینا، اب وہ سب چیزیں حرام ہو گئی ہیں، اس لیے تکبیرہ تحریمہ ہے، اور انسان اللہ اکبر کہہ کے اس تکبیر کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو، قبلے کی طرف منہ کرو اور پھر اللہ اکبر کہو۔ اور نماز کے شروع میں یہ تکبیر تحریمہ ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ بھی نماز کی ان چیزوں میں سے ہے جو لازم اور ضروری ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی چابی طہارت پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اور نماز کی تحریم یعنی نماز تحریم اس کی تکبیر سے ہی شروع ہوتی ہے، وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، اور نماز سے انسان ختم کرتا ہے صرف سلام سے ہی۔ سلام اور تکبیر یہ دونوں نماز کا حصہ ہیں، ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے انسان کچھ اور ذکر کر لے اور نماز شروع کر دے، نہیں، اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے۔ اب اس کو عملی طور پہ اس طرح کرنا ہے کہ ان ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھوں کو دو طرح اٹھانے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر حیال اذنیہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 401 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا۔ کانوں کے برابر جو ہے، جیسے انسان سجدہ کرنے جاتا ہے اور کانوں کے برابر ہاتھ رکھتا ہے، تو اسی طرح کانوں کے برابر جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی تکونا حذو منکبیہ ثم کبر۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 390 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہو جاتے اور پھر تکبیر کہتے۔ تو ان ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر جو ہے وہ نماز میں اٹھایا جائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے یہ فل بند نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ کھلی ہونی چاہیے، بلکہ اپنی حالت میں، نارمل حالت میں جو ہے بغیر اس کو ٹائٹ کیے نارمل حالت میں انگلیوں کو اٹھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاة رفع یدیہ مدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور انگلیوں کو لمبا کرتے، یعنی بغیر نہ ہی بند کرتے نہ ہی آپس میں جوڑتے، بس اس کو نارمل حالت میں چھوڑ دیتے۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے 753 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد
نماز میں داخل ہونے کے لیے قبلے کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھانا ہے، اور یہ ہتھیلیاں جو ہے یہ سیدھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، نہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے ہاتھوں کو اٹھایا جائے کہ صرف اور صرف یہ چھوٹی انگلی والی سائڈ قبلے کی طرف ہو رہی ہو، نہیں، بلکہ سیدھی اندر کی ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھوں کو اٹھاتے وقت تھوڑا سا وقفہ دے، بالکل جیسے مکھیاں اڑانی ہوتی ہیں یوں ہاتھوں کو نہ کیا جائے، بلکہ تھوڑے سے لمحے کے لیے، 1-2 سیکنڈ کے لیے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر رک کر اللہ اکبر کہا جائے، اور پھر ہاتھوں کو جو ہے وہ باندھا جائے گا۔ یہ ہے ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ۔ ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ یا تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، یا ہاتھ لا کے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ اس طرح کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر تکبیر کہہ کے نماز میں جو ہے وہ داخل ہونا ہے۔